ہمارے ہاں بیانات میں، خانقاہوں میں، مدارس میں، مساجد میں ہمیشہ جب دعا کی جاتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، اللہ علماء کی حفاظت فرما۔ اچھا، ایک جو دعا نہیں کی جاتی، میں کہتا ہوں وہ دعا کرنی سیکھو۔ یا اللہ اسکولوں کی حفاظت فرما، کالجوں کی حفاظت فرما، یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما، دکانداروں کی دکانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک چلانے والے اداروں کی حفاظت فرما۔ ہم آدھی دعا کرتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کا تعلق اسلام سے مانگ لیا، جس کا تعلق پاکستان سے وہ چھوڑ دیا۔ آپ ذہن بناؤ، مسجد بھی ہماری ہے، سکول بھی ہمارا ہے، مدرسہ بھی ہمارا ہے، کالج بھی ہمارا ہے، خانقاہ بھی ہماری ہے، یونیورسٹی بھی ہماری ہے، تبلیغی مراکز بھی ہمارے ہیں، اور دکانداروں کی دکانیں اور تجارتی مراکز وہ بھی ہمارے ہیں۔ جس طرح اسلام کو بچانے والے علماء ہمارے ہیں، پاکستان کا تحفظ کرنے والے ادارے بھی ہمارے ہیں۔ یہ ذہن بناؤ، اچھی طرح ذہن بناؤ۔ اور میں کسی کے کہنے والی یہ بات نہیں کہتا، ہماری عادت ہے ہم اپنی ضمیر کی آواز ہے وہ کہتے ہیں اور اپنے طلباء کو سمجھاتے ہیں۔ اور یہ بات میں کیوں کہتا ہوں، اچھی طرح سمجھنا میں کیوں کہتا ہوں۔ ہمارے ہاں طلباء تخصص ہیں، سبق ہو رہا ہے، اب اس میں بعض طلباء ہوتے ہیں پگڑی باندھتے ہیں، سٹائل خاص ہوتا ہے، پگڑی رکھتے ہیں اور سب بال رکھتے ہیں، سٹائل خاص ہوتا ہے، کپڑے پہنتے ہیں، سٹائل خاص ہوتا ہے۔ تو میں نے ان میں سے ایک طالب علم کو کھڑا کیا، میں نے پوچھا تم نے یہ اتنی جو بڑی پگڑی پہنی ہے کیوں؟ مجھے کہتے ہیں سنت ہے۔ میں نے کہتے ہیں لمبے جو بال رکھے ہیں کیوں؟ مجھے کہتے ہیں سنت ہے۔ اچھا، میں نے پوچھا اسلحہ رکھنا سنت ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا تم اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ کیا جی وہ تو ساجہ کو پتہ ہی ہے۔ تو میں نے کہا جس طرح آپ کو پتہ ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے ان بالوں سے ہمارے مدرسے پر بھی کچھ ہوتا ہے، ذرا یہ بھی سمجھو نا۔ کیوں؟ میری بات سمجھو، میری عادت ہے میں ہنساتا نہیں، میری عادت ہے میں بات سمجھاتا ہوں۔ آپ پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا تم دائیں بائیں نہ دیکھو، میرا کام ہے، میری بات سمجھو۔ میں نے کہا طالب علم سے، میں نے کہا جس معاملے سے تیری ذات کے نقصان ہو سکتا ہے نا وہ سنت تو چھوڑ دیتا ہے، اور جس وجہ سے ہمارے ادارے تباہ ہوتے ہیں تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس زمانہ تجھے اپنی ذات سے پیار ہے، اپنے استاد جی سے پیار نہیں۔ تجھے اپنی ذات سے پیار ہے، تجھے مدرسے سے پیار نہیں۔ تجھے اپنی ذات سے پیار ہے، تجھے درسگاہ سے پیار نہیں۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھو، میں تمہیں کسی بات سے منع نہیں کرتا، لیکن ان معاملات کو سمجھو گے تو تم زندگی بھر دعائیں دو گے کہ ہمیں اس نے صحیح رخ پہ ڈال دیا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں سب کے لیے دعا کرو اور اپنا دل تھوڑا سا بڑا رکھا کرو۔ میں نے طالب علم سے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتا، توجہ رکھنا، میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتا، اگر تجھ پر کیس بن جائے اور تو مطلوب ہو جائے اور تیری تصویر اخبار پہ آ جائے اور پھر تجھے ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے تو تو کیسے جاتا ہے؟ کہتے ہیں ایئرپورٹ سے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو ساری ایئرپورٹ کے علاوہ تو جا ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا یہ حدود، یہ ملک اتنا، یہ ملک اتنا، یہ شریعت میں ہے؟ مجھے کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا سیدھا بارڈر پہ جانا، مر جا، لڑتا ہوا کراس کر، اور میں حدود کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا دیکھ تو نے حدود کو مان لیا نا، کیوں؟ اس حد کو توڑنے سے تیری جان جا سکتی ہے، تو نے مان لیا ہے نا۔ اور بھائی شریعت کی دنیا میں اسلامی ایک ہی ملک ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ٹکڑے تو نے مان لیے نا، کیوں؟ تیری جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو نے داڑھی مڈا لی ہے نا، کیوں؟ تیری جان جانے کا خطرہ تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب جب تیری جان کا مسئلہ ہوتا ہے تو تھوڑی سی شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب مدرسے اور ملک کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر تو کہتے ہیں شریعت ہے، میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پتہ نہیں تمہیں میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا جب تم داڑھی مڈا لیتے ہو، جان کا مسئلہ ہے، یہ تم نے سب کچھ کر لیا، اور جب علماء کہتے ہیں تو تھوڑا صبر کرو، تھوڑا ضبط کرو، تھوڑا برداشت کرو، کافر ہے۔ دیکھو شریعت کو نہیں مانتا، عجیب بات ہے، میں اس قانون کو نہیں مانتا، یہ کفر ہے۔ اور جب گرفتار ہو کر جیل میں چلے جائے تو پھر اسی عدالت سے ضمانت کراتے ہیں جی، ہم نہیں کرانی چاہیے، کفر جو ہے
میں نے جب آزاد کر رہے ہیں تو لڑ رہے ہیں، قانون کفر ہے، تو جب گرفتار ہو گئے اسی کفر سے پھر ضمانت کرا رہے ہیں، پھر اسی کفر پہ آ گئے ہیں، جیسے بہتر تھا تو لڑتا ہی نہ، باہر گھومتا رہتا۔ میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں بھائی جب آپ نے لڑ کے مار کھا کے پھر یہ کفر برداشت کرنا ہے تو مار کھائے بغیر برداشت کر لو، گزارا کرو۔ نہیں سمجھے آپ؟ علامہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی فرماتے تھے، فرماتے اب تو اللہ کے بندوں سے گزارا کرتے ہیں، تم بھی گزارا کرنا سیکھو۔ اللہ انہی بندوں سے دین کے کام لیتے، جیسے کہتے ہیں خدا بھی گزارا کرتے تم بھی کرو۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مدارس اور مساجد کی بھی قدر کرو اور اپنے ملک پاکستان کی بھی قدر کرو۔ اللہ کی قسم اٹھاؤں تو میں ہانس نہیں ہوگا، جتنا مضبوط علم پاکستان میں ہے شاید دنیا میں تمہیں نہ ملے، جتنا مدارس کا نیٹ ورک ہے شاید تمہیں دنیا میں نہ ملے، جتنا کھلا کام تبلیغ کا یہاں ہوتا ہے شاید تمہیں دنیا میں نہ ملے۔ ایسے حالات پیدا نہ کرو یہ سارا کام ٹھپ ہو جائے، ایسے حالات پیدا کرو کہ کام چلتا رہے۔ اور اپنے اکابر کی پالیسی کو دیکھو، شیخ الہند کی پالیسی کو دیکھو، اکابر علماء دیوبند کی پالیسی کو دیکھو۔ میں اس وقت میں بات نہیں سمجھاتا کیونکہ مضمون بہت لمبا ہو جانا ہے، لیکن مجھے ایک مسئلے پر اشکال بہت ہوتا تھا اور ایک وقت اللہ کریم نے سمجھا دیا۔ وہ اشکال کیا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا، علامہ انور شاہ کشمیری موجود، مولانا اشرف علی تھانوی موجود، حضرت مولانا مدنی موجود، کتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ کسی نے کہا کہ اس کو جا کے قتل کر دو؟ بولو اونچی آواز سے بولو۔ کسی نے کہا مار دو؟ تو وہ جو دعویٰ اس نے کیا تھا اس دعوے سے مرتد ہوا کہ نہیں؟ مرتد کی کیا سزا ہے؟ کسی نے کہا قتل کر دو؟ اتنی بڑی جب پاکستان میں تاریخ چلی تو لاہور میں 10,000 نوجوان شہید ہو گئے، علماء نے کہا اس کے مقابلے پولیس کو قتل کر دو؟ 10,000 نوجوان شہید ہوئے نا، تو کہا گولی چلاؤ۔ اور یہ آپ یقین فرما دیں 10,000 نوجوان شہید ہوئے، اگر اس وقت ان کے مقابلے میں گولی چل جاتی تو قادیانیت کا کافر ہونا اسمبلی سے منظور نہ ہوتا۔ 10,000 کا خون دیا، ضبط کیا اور اعتدال کے ساتھ بغیر تشدد کے تحریک کو جاری رکھا۔ اسی پاکستان کی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اب وہی پولیس گرفتار کر کے وہی قادیانیوں کو جیل میں ڈالتی ہے۔ کوئی پرچہ کٹوانے والا ہو، کوئی کیس لڑنے والا ہو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا ایمان ہے اکابر سے آگے نہ بڑھے، بزرگوں سے آگے نہ بڑھے، بہت زیادہ آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں، پھر واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ مجھے بھی سمجھ دے، اللہ آپ کو بھی سمجھ دے، اس لیے ہم انشاءاللہ اسلام کا دفاع بھی کریں گے اور اپنے پاکستان کا دفاع بھی کریں گے۔ جس طرح اچھی طرح بات سمجھنا اسلامی تحریکات میں تشدد آ جائے ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اسی طرح پرامن ملکوں میں گولیاں شروع ہو جائیں اس ملک کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا آج یہ چاہتی ہے پاکستان میں قتل و غارت ہو یا لڑائی اور جھگڑا ہو، مولوی سے لڑے، مولوی حکومت سے لڑے، فوج اور دینداروں کی جنگ ہو تاکہ ملک تباہ ہو۔ ہم نے دنیا بھر کے کسی غیر ملکی ایجنڈے کا تو استعمال نہیں ہونا، ہم انشاءاللہ اپنے اسلام کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے پاکستان کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میری بات سے متفق ہیں؟ جو متفق ہیں ہاتھ کھڑے کرو۔ کریں گے انشاءاللہ، اسلام کی بھی اور پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ کسی ایسی تاریخ کا حصہ نہ بنے جو اسلام مخالف ہو اور کسی ایسی تاریخ کا حصہ نہ بنے جو پاکستان مخالف ہو۔ بس یہ اچھی طرح سے نشین فرما دیں، اللہ کرم فرمائے گا۔ ہم پر بھی کیس بنے ہیں، باہر آگے پرچے ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں، پھر گناہ بھی پرچے ہوتے ہیں، پھر بھی آتے ہیں۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھا کرو، پھر اپنا گھر بھی بستا ہے، گاؤں بھی بستا ہے، اپنا ملک بھی بستا ہے۔ اللہ ہم سب کو انسانیت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ